پھر تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فیصل شاہ غصے سے آئمہ کو مارنے بھاگا، لیکن وہ دیکھ نہ سکا اور نوک دار چاقو جو ٹیبل پر پڑا تھا اس کو لگ گیا، اور وہ ایسی جگہ پر لگا تھا کہ ساری عمر کے لیے باپ بننے سے محروم ہو گیا۔ فیصل شاہ نے مجھے بول دیا تھا کہ کسی بھی طرح آئمہ کی بیٹی کو مجھے مارنا ہوگا، تاکہ وہ کسی بھی طرح کا اس کو بلیک میل نہ کر سکے۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی آئمہ کو فیصل شاہ پر شک ہو گیا۔ جب میں نے اس کی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی، آئمہ نے مجھے پکڑ لیا اور تب روشن بیگم نے مجھے بہت مارا، اس قدر کہ میں مرتے مرتے بچی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں بند کر گئی اور فیصل شاہ کو کوٹھے پر آنے سے بھی منع کر دیا۔ فیصل شاہ خود تو کوٹھے میں آ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں تیار ہوں، کچھ آدمی وہ کوٹھے پر بھیجے گا، ان کے ساتھ مل کر مجھے اب اکیلی بچی نہیں آئمہ اور اس کی ماں کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کوٹھا میرا۔ میں یہ سن بہت خوش ہوئی۔ بس پھر رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ان کو مارنے کے لیے کمروں کی طرف بڑھی۔ آئمہ جو رات کو اپنی بیٹی کے لیے پہرا لگاتی تھی، میرے آدمیوں کو دیکھ بھاگی۔ ہم نے اس کو وہاں مارا، لیکن وہ زخمی حالت میں بھی کمرے میں گھس اندر سے بند کر گئی۔ میں دوسری طرف روشن بیگم کو سوئے دیکھ تیز چاقو لیے اپنا سارا غصہ اس پر نکال گئی۔ جب میں روشن بیگم کا کام تمام کرتے آئمہ کے کمرے میں آئی تو کمرہ خالی ملا۔ وہ زخمی حالت میں ہی اپنی بیٹی کو لیے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملی۔ ہم نے روشن بیگم کو اور اس کے کچھ خاص ملازموں کو راتوں رات ہی جنگل میں پھینک آئے۔ آئمہ کہاں گئی؟ برہان نے مٹھیاں باندھے پوچھا۔ سرکار، ہمیں شک تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار کے پاس گئی ہوگی، لیکن ہمیں نہ ہی وہ ملی اور نہ ہی اس کا وہ رشتہ دار۔ اس کا کوئی تو نام ہوگا، کوئی تصویر۔ برہان رگے تنے ویسے ہی سپاٹ داڑھا۔ سرکار، اس کا نام شاید عطا بخش تھا، زلیخا نے ڈرتے جواب دیا۔ تو برہان، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے نام سن، تیزی سے کمرے سے نکلا۔ داتا بخش، وہ پوری طرح الجھ چکا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کیا آئمہ زندہ ہوگی؟ یہ سوال برہان کے دل و دماغ پر چھایا۔ فیصل شاہ، تیار ہو؟ تمہیں بھی اگر پورے خاندان کے سامنے نہ ذلیل کیا تو میرا نام بھی برہان شاہ نہیں۔ برہان، جس کے دل میں پہلے سے ہی فیصل شاہ کو لے کر شک رہتا تھا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں، آج اتنا بڑا سچ سن غصے سے وہ نفرت انگیز لہجے میں بولا۔ ہاشم! برہان نے ڈرتے آواز لگائی تو ہاشم اور کاشف، جو اسے سے چند فاصلے پر کھڑے تھے، آگے ہوئے۔ یس سر، وہ بڑبڑاتے بولے۔ مجھے کسی بھی طرح داتا بخش یہاں میرے پاس چاہیے، جیسے مرضی اس کو تلاش کر، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ میرپور میں پوری طرح پھیل جاؤ، اس کو ہر جگہ، میرپور کے چھوٹے سے چھوٹے شہر گاؤں میں اس کو ڈھونڈو۔ اس کی جان میرے لیے بہت خاص ہے۔ برہان سپاٹ وحشت آنکھوں میں لیے بولا تو ہاشم لوگ اچھے سے سمجھے، اس لیے فیصل شاہ نے جمال کو اتنا پیار دیا کہ وہ اس کا اپنا ہوں۔ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا فیصل شاہ کو، اس نے میری بڑی امی کو دھوکہ دیا، آئمہ کی زندگی برباد کر دی۔ کہاں ہوگی وہ بیچاری عورت؟ تبھی گاڑی رکی تھی۔ برہان، جو اپنی سوچ میں گرا تھا، سوچ کو جھڑکتے گاڑی سے نکلا۔ سائیں، صفائی ہو گئی ہے، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی کیا ہے۔ خادم جو گاڑی کا ڈور کھول برہان کے نکلنے پر پیچھے ہی لپکا تھا، اس کو بتاتے یاد کروایا۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا کوئی بھی یہاں آ نہ پائے۔ برہان، جو پہلے گھر کے اندر جانے لگا تھا، قدم لال کے راستے میں جاتے دوسری راہگیری کی طرف ڈالے۔ ماضی وقت تیزی کے ساتھ پر لگائے دوڑ رہا تھا، اور اسی وقت کے ساتھ مراد شاہ اور وقار شیرازی کی دشمنی گہری سے بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جو سلسلہ پہلے آئے دن سے چل رہا تھا، وہ ویسے ہی بھاگ رہا تھا۔ کبھی وہ لوگ مراد کے آدمیوں کو مارتے تو کچھ مراد ان کے آدمیوں کو سبق سکھاتا۔ سلطان شاہ، جو پہلے تو ساہیوال میں تھے، مراد کی دشمنی میں اتنا گھسنے پر کچھ وقت کے لیے ناز بیگم اپنے بیٹے سرحان کے ہمراہ میرپور رہنے چلے آئے۔ سرحان، جو 2 سال کا ہو چکا تھا، وہ مراد کا جگر بن چکا تھا۔ سرحان جب جہاں بھی پایا جاتا تو مراد کی باہوں میں پایا جاتا۔
ایک طرف ان کی زندگیاں آگے بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف دادا بخش اپنی کشمکش میں مبتلا ہوئے تھے۔ جہاں کہانی میں آئمہ و فیصل شاہ کی زندگی بچے پیدا ہونے سے کافی پیچھے کی ہے، مطلب یہاں ابھی جمال کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ ناز بھابی، ہاں بولو جنت۔ ناز جو سہان کے لیے دودھ تیار کر رہی تھی بوتل کو بند کرتے ہلانا شروع ہوئی۔ بھابی، سہان کو میں آج اپنے پاس رکھ لوں، مطلب اس کو میرے روم میں سونے دے۔ جنت ناز کو بوتل ہلاتے چینی مکس کرتے دھیمے سے بولتی، نیلی آنکھوں میں خوشی بڑھ گئی۔ جنت، وہ تجھے تنگ کرے گا؟ ناز نے سرسری سا دیکھتے بولا، کوئی تنگ نہیں کرتا، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ بہت اچھا بچہ ہے، مجھ سے لکھوا لے، بڑا ہونے کے بعد سمجھدار ثابت ہوگا۔ جنت نے تو آگے تک بھی جیسے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہاں ہاں، ناز ہلکے سے کہہ کر لگاتے مسکرائی۔ جنت، تو بھی نہ بھابی؟ ناز جو اس کی بات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا گئی تھی، دودھ کی بوتل ہاتھ میں پکڑے کچن سے نکلی تو جنت بھی بھابی کو لمبا کھینچ لپکی۔ میں آخری بار بتا رہی ہوں، گولو آج میرے ساتھ ہی سوئے گا، آپ میرے پیچھے مت آنا۔ جنت نے سیڑھیوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ناز کے ہاتھ سے بوتل کھینچی تھی۔ ارے میری بات تو سنتی جا۔ ناز بیگم وہیں سے تھوڑا اونچا بولی تو جنت فوراً سے پلٹی۔ بولیے، سن رہی؟ وہ سیڑھیوں سے مخاطب ہوئی۔ مراد کو بولا کہ بچے کا سوچ لے، اب تم لوگ بھی خوبصورت شاہ ہماری گود میں ڈالو تاکہ ہم بھی اس کو پیار کر سکیں۔ ویسے بھی دیکھو کیسے تم بچوں کے لیے ہلکان ہو رہی ہو۔ ناز بیگم نے اب کے دل میں ہنسی چھپاتے بولا، اللہ معاف کرے۔ وہ بوتل ویسے ہی ہاتھ میں پکڑے کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ بھابی، میں گولو کو اس لیے اپنے پاس ڈالنے لگی ہوں کہ مجھے رات کو ڈر نہ لگے، اور ویسے بھی پہلے بھابی آپ اپنے دیور کو بولو اگر اپنی بیوی کو شکل دکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پھر بھوتوں کی طرح چیختا رہ جائے گا۔ اندازہ ہے آپ کو 2 دن ہو گئے اس کو فارم ہاؤس میں بیٹھے، سیاست میں اچھا گیا ہے، گھر آنے سے ہی رہ گیا۔ میں بالکل بھی بات کرنے والی نہیں، اور آپ کو تو پتہ نہیں کہاں دور نکل گئی، اور آپ تو پتہ نہیں کہاں دور نکل کے جائیے سو جائیے، آپ تھک گئی ہیں۔ جنت صدمے کی حالت میں بول آگے بڑھی تو ناز بھی سر جھٹکتے مسکراتے کچن میں واپس گئی۔ گولو آج یہاں میرے پاس ہی رہے گا۔ جنت جو روم میں آ چکی تھی مسکراتے سہان کو دیکھا جو ہوش سے بیگانہ سو رہا تھا۔ مراد کو بولو بچے کا سوچے۔ جنت جو دوپٹہ نکالتے سہان کے ساتھ ہی لیٹی تھی، ناز بھابی کی بات یاد کرتے خود سے ہی شرمائی۔ گھر تو آتا نہیں، اب تو میں اس کا فون بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ جنت منہ بسوڑتے واپس سے سہان کو دیکھ اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے مسکراتے آنکھیں بند کر گئی۔ برہان جو بہت الجھا آیا تھا ابھی سامنے جنت اور سہان کو دیکھتے ہلکے سے مسکرایا۔ داتا بخش حکم چھوٹے سائیں۔ داتا بخش جو مراد کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلا تھا سر ہم کرتے پوچھا، میرے خیال سے ہمیں حویلی کی سیکیورٹی مزید بڑھا دینی چاہیے۔ مراد جو بڑے حویلی پہنچا تھا سرسری سے اپنے آدمیوں کو دیتا داتا بخش سے گویا ہوا، ٹھیک سوچا آپ نے چھوٹے سائیں، میں کل ہی مزید لوگوں کو رکھتا ہوں۔ داتا بخش نے جلدی سے اپنا اظہار ظاہر کیا۔ مراد آرام سے آگے بڑھا تھا، وہ آج فارم ہاؤس سے 2 دن بعد واپس آیا تھا اور سیاست کے سارے کام وہاں سے ہی کرتا تھا کیونکہ وہ میر پور شہر کے قریب ہی واقع تھا۔ مراد جو سیدھا چلتے روم میں داخل ہوا تھا، سامنے ہی اپنی جان ہستی کو دیکھ اس کا صحتی لیے چہرہ خوشی لیے مہکا۔ وہ اپنی واچ اتارتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے آئینے سے بیڈ پر ساتھ میں سوئے سہان کو دیکھ گیا۔ وہ بابل ویسے ہی چلتی کرسی پر بیٹھا تھا اور بند جوتے اتار وہیں چھوڑ سیدھا کبرڈ کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہوتے باتھ روم سے نکل گیلے بالوں میں ہی بیڈ کی طرف بڑھا۔ مرجان سائیں، یہ اچھا نہیں کہ آج میں نے آنا تھا، آج تو بیڈ خالی ہونی چاہیے تھی۔ وہ جنت کو سہان کے ساتھ لگے سوتے دیکھ خود سے بڑبڑاتے جنت والی سر پر دبے پاؤں گیا۔ برہان کے ڈمپل آہستہ آہستہ گہرے ہوئے تھے۔ جنت مراد آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا تھا کیونکہ وہ اس پر جھکتے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اب بھی چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے اور بات کرے، وہ بے نیاز سے بنا
بے پرواہ وہ گہری نیند میں ہے، اس کو ہلکا ہلکا ہلانا شروع ہوا۔ ویسا ہی تھا عشق، جب سر پر چڑھتا تو یہ نہ دیکھتا کہ وہ جانے ہستی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جنت وہ اب کے تھوڑا سا اونچا پکارتے ساتھ زور سے اس کو ہلا گیا۔ وہ بے خبرتا سے مست بھی نہ ہوئی تھی، جبکہ مراد کے تھوڑا سا اونچا پکارنے پر سہان جو قریب ہی سو رہا تھا بچوں کی طرح منہ بگاڑتے قسمت آیا۔ مراد جنت کو ویسے گہری نیند میں دیکھ شرارت سے اس کے کال پر اپنے لب رکھتے چوم گیا۔ ساتھ ہی مراد نے اس کی کروٹ جو سہان کی طرف تھی اپنی طرف دلائی۔ وہ بالکل سیدھے ہوتے چہرہ مقابل کی سر پر ٹکا گئی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس کے گاڑے نما ڈمبل نمایاں ہوئے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دیکھ تیزی سے جھکنے کو ہوا، تبھی سہان کی چیخیں گونجنا شروع ہوئی۔ مراد جو بے فکر ہوئے جنت پر جھکنے لگا تھا، ڈرتے ایک دم سے پیچھے ہوا۔ ہا 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 فرحان جو یہ دیکھ پل انجوائے کر گیا تھا، کہہ کر لگاتے زندگی سے بھرپور مسکرایا جنت۔ مراد نے اب کی پوری قوت سے اس کو جھنجھوڑا تھا تاکہ اٹھے اور سہان کو دیکھے۔ جنت جس کی آنکھوں میں پوری طرح نیند گھوم رہی تھی، مقابل کیسے پکڑ کر جھنجھوڑنے پر منمناتے بوجھل سے ہلکی نیلی آنکھیں کھولی۔ کیا ہے وہ جی ہی تھی؟ سہان رو رہا ہے، اس کو دیکھو۔ وہ چاہتا تو خود بھی سہان کو خاموش کروا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر جنت کو بولا تاکہ اس کی نیند اتار سکے۔ وہ ویسے ہی نیند سے بڑی آنکھوں کو سہان پر ڈال گئی۔ کیا ہو گیا؟ اس نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور آس پاس ہاتھ مارتے دودھ کی بوتل اٹھاتے اس کے منہ سے لگائی۔ وہ مزید چیخنا شروع ہوا تو جنت رونے والی ہوئی۔ اس کی حالت کو دیکھ مراد انجوائے کرتے آرام سے ہنسی کو چھپا گیا۔ تبھی کمرے کا ڈور بجا تھا، لگتا ہے بھابھی آ گئی۔ جنت جو رونے لگی تھی ہلکے سے مسکراتے سہان کو ویسے ہی گود میں لیے بھاگی۔ بھابھی یہ لے۔ جنت نے فوراً سے ڈور کھول سہان ناز بیگم کو پکڑایا تو مراد بھی ہنستے ڈور تک آیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ناز بیگم اس کو واپس سے بھاگتے بیڈ پر گرتے دیکھ حیران ہوئی۔ مراد وہیں ڈور کے ساتھ ایک لگائے مسکرایا۔ تو کب آیا؟ ناز بیگم جو ابھی پوچھنے والی تھی، سلطان شاہ پیچھے سے آتے بولے تو مراد فوراً سے آگے ہوتا ان کو ملا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا تو سہان کو روتے دیکھ جنت کو اٹھانا شروع کیا۔ جب نیند میں ہوتی ہے تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکراتے گویا ہوا۔ میری بات سنو شاہناز نے اب کے مراد کو اپنی طرف متوجہ کروایا۔ بچوں کے بارے میں سوچو۔ جنت کو اپنا بچہ چاہیے دیکھنا، پھر کیسے یہ سنجیدہ ہوتی ہے۔ جانتے ہو آج کیا کہا اس نے؟ ناز جو اپنی ہی باتوں میں لگی تھی، سلطان شاہ بھی مسکرائے تھے۔ کہتی ہے بھابھی آپ کا دیور گھر تو آتا نہیں ہے، بچہ کہاں سے لائے گا؟ ہا 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 سلطان شاہ اور مراد کے کہہ کے ایک ساتھ گونجے، جبکہ ناز بیگم بھی مسکرائی۔ اس کو وقت دیا کرو، وہ اکیلی اس بڑی حویلی میں غصہ کرتی رہتی ہے۔ بچے ہوں گے تو اس کا بھی دل لگا رہے گا، پھر وہ بار بار مجھے یہاں اتنی دور سے نہیں بلائے گی، سمجھے؟ ناز بیگم پیار سے سمجھاتے گئے تو مراد سلطان شاہ کو گلے ملے ڈور لا کرتے بیڈ کی جانب آیا۔ ابھی بتاتا ہوں اس کو۔ وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھا تھا اور ساتھ ہی جنت کو بازو سے پکڑے اٹھایا۔ مرجان سائیں اٹھو اور اپنے میر جان سائیں کو دیکھو۔ مراد جو جنت کو لیٹے سے بٹھا چکا تھا، اس کو خود پر گرتے دیکھ ویسے ہی خود میں بینتے کان کے لو لبوں سے چھوتے اس کو ہلکے سے ہلایا۔ کیا ہے کیوں مجھے تانگ کر رہے ہیں؟ مجھے رونے دے، میں بالکل بھی اٹھنے والی نہیں۔ جنت جس پر نیند پوری طرح تاری ہوئی پڑی تھی، کاٹ کھانے والے انداز میں چیخی تو مراد نے اب کے تھوڑی سخت نظر سے دیکھا۔ یہ کیا بولنے کا طریقہ ہے؟ وہ اب کے تھوڑے غصے سے بھڑکا تو جنت نے بوجھل آنکھیں مشکل سے کھولتے اپنے شوہر کو تکا، جو بیڈ سے اٹھتے کھڑا ہو چکا تھا۔ ہم کب سے تمہیں پیار سے اٹھا رہے ہیں اور تم ہو کہ ہم سے زیادہ اس نیند کو اہمیت دے رہی ہو۔ 2 دن بعد یہاں تمہارے پاس آئے، کچھ پل سکون کے تمہاری باہوں میں، دنیا داری کو بھولنے، لیکن نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پل بھر میں تیش لیے غصہ چہرے پر سجا گیا، جبکہ ساتھ ہی غصے سے ٹی شرٹ اتارتے صوفے پر پھینکی، جبکہ وہ
اچھدے سی تیکھی نگاہ جنت پر ڈال دے، سگریٹ ہونٹوں میں دبائے کھڑکی کے پاس سو لگنا شروع ہوا۔ جنت جو نیند میں تھی مقابل کے ایسے بڑھ کے تیور دیکھ رونے جیسی ہوئی، جبکہ ویسے ہی اٹھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مقابل تک آئی۔ جنت جس کی نیلی آنکھوں میں پانی بڑا تھا، مقابل کے پیچھے کھڑے ڈرتے مقابل کو پیچھے سے ہی گلے لگایا، یوں کہ وہ اس کی پوچھ سے لگے، اپنے ملائم ہاتھ مقابل کے آگے سینے سے تھوڑا نیچے باندھے ہزار بنا گئی۔ سوری، میں وہ تھک چکی تھی اس لیے بس، اور اب تو اٹھ کر آ گئی ہوں نا۔ وہ ویسے ہی بھیگی پل کے لیے مقابل کی پوچھ سے چہرہ لگائے بولی، اٹھ گئی ہو تو احساس کر دیا ہے، مت کرو اپنا یہ احساس، جاؤ سو جاؤ، اپنی نیند پوری کرو۔ وہ وار پہ وار کرتے ایک دم سے سگریٹ پھینک، ساتھ ہی اس کا ہثار ہاتھوں سے کھول گیا۔ میں نے اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا، تم ایسے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ جنت اس کو آرام سے بستر پر بیٹھتے سیدھے ہوتے دیکھ مقابل کے ہاتھ سے کمبل کھینچ دبی آواز میں نہ سمجھی سے گویا ہوئی، اچھا تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ہمیشہ کا یہی تو کام ہے تمہارا، جب بھی تمہارے قریب آنے لگتا ہوں پہلے ایسے ہی ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ وہ بھی دوسری لہجہ لیے بولا تو جنت نے صدمے سے اس کو دیکھا، کل میں تمہارا انتظار کرتی کہ تم اب آؤ گے، لیکن نہیں، تمہارے انتظار میں ساری رات میری گزری، تم نہیں آئے، اسی وجہ سے آج نیند اس قدر مجھ پر بگڑی، اور تم جنت ایسے رونے سے آج میں پگھلنے والا نہیں، اور ویسے بھی میں کون سا وہاں کوئی ہوش بیٹھا ہوا تھا، پل پل تمہیں یاد کیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب شام ٹائم میں کال کر رہا تھا تو فون کیوں پک نہیں کیا؟ مقابل کو اچانک سے ایک اور بات یاد آئی تھی۔ جنت نے نظریں ادھر سے ادھر گھمائی تاکہ اس کی نگاہوں سے بچ سکے۔ ٹھیک کہتے ہیں سب، جب میں نہ رہا تو تمہیں تب میری کمی بتائے گی۔ مراد غصے سے بول گیا تھا، اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن جنت کی بھیگی پلکیں اب کے شکوا لیے گالوں پر بہنا شروع ہوئے۔ بول یہ سب کچھ کہہ دیا، وہ جو کہنا چاہتے تھے، سکون مل گیا یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ اگر اتنی ہی میری یاد آتی ہے تو مجھے یہاں اکیلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، دیکھنا تم سے پہلے میری ہی سانسیں اس دنیا سے اور تم سے ٹوٹ کر جدا ہوں گی۔ چھوٹی سی بات کو کتنا لمبا کھینچ دیا۔ وہ جو رونے میں تیزی لے آئی تھی ویسے ہی روتے سو سو کرتے صوفے پر دونوں پیر رکھتے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ مراد جانتا تھا وہ زیادہ بول گیا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آیا۔ مرجان جاؤ اب تم سو جاؤ، مجھے بالکل بھی بات نہیں کرنی۔ وہ سرسی سے چہرہ اٹھاتے اس کا ہاتھ مجھ سے ہٹا کے، ویسے بھی میں نے کون سا تمہیں خود کے قریب آنے سے روکا تھا جو تم ایسے اتنا بھڑک گئے؟ وہ واپس سے منہ چھپا گئی، اس کے براؤن بال شانوں پر بکھرے ساتھ ہی جھکے تھے۔ مرجان سائی، اپنے مرجان سائی کو ایک بار تو دیکھو۔ وہ محبت سے اس کے بالوں پر لبوں کی مہر لگاتے گویا ہوا، جاؤ یہاں سے، ہمیں بالکل بھی بات نہیں کرنی، تم ایسے ہی ہو۔ وہ منمنائی تو مراد آگے ہوتے اس کو اپنے ہثار میں قید کر گیا۔ کیا کروں، محبت جب سر پر چڑھتی ہے تو بھول جاتا ہوں، جس کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں اس کو تکلیف دے دیتا ہوں، اور ویسے اس کو اپنے ہثار میں لیے سرگوشی کرتے بولا۔ اور ایک بات اب کہ وہ اس کے سامنے ہوا تھا اور زبردستی کرے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے ہاتھوں میں بڑا، جنت میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پھر کبھی بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا، جانتی ہو تم میں میری سانسیں بستی ہیں، تم ہو تو میں ہوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میر مراد بھی وہیں مر جائے گا۔ پھر کبھی اپنے ان گلابی ہونٹوں پر مرنے کا ذکر نہ لانا۔ اس کے بھیگے رخسار پیار سے صاف کرتے گمبھیر لہجے میں بولا، اچھا تم پہلے خبر، اگر یہ الفاظ پھر سے دہرائے تو۔ اس سے پہلے جنت اپنی بات مکمل کرتے مراد نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، آواز وہیں بند کروائی، میں جو بولتا ہوں اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، بتایا نا ابھی تمہیں کہ تم ہو تو میں ہوں، صرف یہ یاد رکھو۔ وہ ویسے اس کو لیے مانحیس لہجے میں بولا تو جنت نے صدمے سے اس کو دیکھا کہ خود بولے تو کوئی بات نہیں، جب میں وہ کہوں تو جان پڑ بان رہی ہے۔ ابھی یہ بتاؤ، تم خود بیڈ پر جانے والی ہو یا پھر میں تمہیں اپنی ان مضبوط باہوں میں بھر کر لے جاؤں؟ وہ آپ کے اپنے ڈولے کی طرف اشارہ کرتے آنکھ دبائے بولا تو وہ غصے سے اس کو پیچھے دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی، کوئی ضرورت نہیں ہے،
میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر مقابل کی صوفے پر لٹکتی ٹی شرٹ جو آدھی زمین پر لگ رہی تھی اٹھاتے اچھے سے ناک صاف کر گئی۔ اس کے ایسے کرنے پر حیران سا ہوا، جبکہ وہ اپنا کام کرتے آرام سے ٹی شرٹ واپس سے پھینکتے اچھال بیڈ پر لیٹی۔ جنت یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا اور اپنے سائڈ پر لیٹا۔ جنت جو اپنی سائڈ پر لیٹے سائڈ ٹیبل کی طرف کروٹ ڈالے ہوئے تھی، تھوڑی دیر روم میں خاموشی چھائے دیکھ بند آنکھیں کھول گردن پیچھے کو گھماتے مقابل کو دیکھا، جو آرام سے سینہ تان آنکھیں بند کی ایک ہاتھ ماتھے پر رکھے آنکھوں کا پردہ بتائیں بےگانہ ہوا تھا۔ جنت نے فوراً سے اس کی طرف کروٹ لی تھی اور ہلکے سے اس کے چٹان سینے پر مکالسیت کرتے ساتھ اپنا ساتھ رکھتے اس کو ہنسنے پر مجبور کیا۔ مراد جانتا تھا وہ ایسے خود ہی قریب آئے گی، اس لیے جان بوجھ کر وہ آنکھیں بند کرتے لیٹا تھا۔ تم بہت برے ہو، وہ منمناتے ویسے ہی بولی تھی۔ جیسا بھی ہوں صرف تمہارا ہوں۔ وہ فوراً سے فارم میں آیا تھا۔ حال وہاں لائٹ کیسے جل رہی ہے؟ آیت جو مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، جائے نماز رکھتے پلٹی تھی کہ کھڑکی سے وہ جانگتے لان کے پچھلے حصے میں دیکھی جہاں پر آج بند کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ وہ تیزی سے روم سے نکلی اور گارڈ اندرونی ڈور سے نکل ایک نظر پورے لان کے ساتھ سبھی گارڈ کو دے گئی جو جگہ جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بحران آ گیا ہے؟ آیت بحران کی گاڑیاں کھڑے دیکھ خود سے بڑبڑائی، جبکہ تبھی اس کی نظر لان کے اس حصے میں پڑی جہاں وہ لائٹ جل رہی تھی۔ خادم اور کاشف لوگ بیٹھے اپنی ہی باتوں میں مصروف نظر آئے۔ اس کا مطلب بحران اندر گیا ہے۔ وہ اکیلا وہاں کیا کرتا ہے؟ آیت کے دل میں سوال اٹھا تھا، جبکہ دبے پاؤں چلتے وہ لان کے راستے کو چھوڑ کچن کے پچھلے راستے سے ہوتے اس لان میں داخل ہوئی۔ ویسے ہی چلتے بند کمرے کے پیچھے والی سائڈ پر پہنچے خادم لوگوں کی آوازیں وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ آیت دیوار کے ساتھ لگتے تھوڑا آگے ہوتے دائیں طرف مڑی تو کھڑکی کو ہلکے سے ہلاتے کھولنے کی کوشش کی۔ وہاں جو بھی مراد اور جنت کو دیکھ مسکرا رہا تھا، اچانک سے آہٹ سے ان شیر کی طرح کان کھڑے کرتے ویڈیو بند کرتا نکلا، یہ تو بند ہے۔ وہ مایوسی سے منہ لٹکا گئی، جبکہ ساتھ ہی یہ سوچ کے اندر تو جھانک سکتی ہوں کھڑکی کے ساتھ لگی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی، پردے لگے ہوئے تھے۔ برہان جو باہر نکلا تھا، خادم لوگ ایک دم کھڑے ہوئے تھے کہ برہان نے اس کو بولنے سے منع کیا۔ وہ اپنی پسٹل لوڈ کر چکا تھا اور دبے پاؤں کمرے کے دائیں طرف بڑھا۔ یہ لوگ اچانک سے خاموش کیوں ہو گئے؟ آیت جو ابھی ویسے ہی آگے ہوتے بڑھنے لگی تھی، خادم لوگوں کی آواز نہ سن ڈری، جبکہ وہ ویسے ہی دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ ہیں یا چلے گئے۔ دبے پاؤں آگے بڑھے، خادم لوگ بھی الرٹ ہوئے۔ برہان تیزی سے پلٹا تھا۔ آیت جو اچانک سے برہان کو پسٹل تانے دیکھ ڈری تھی، لڑکھڑاتے گرنے کو ہی تھا۔ برہان نے تیزی سے اس کو تھاما تھا۔ برہان جس کی پسٹل لوڈ تھی، اچانک سے آیت کو پکڑنے کے چکر میں ہوائی فائر نکل گیا۔ گھر کے سبھی گارڈ بھاگے تھے اور وہاں گن تانے حاضر ہوئے۔ آیت جو پوری طرح کانپ اٹھی تھی، اچانک سے آس پاس کا ماحول دیکھ ڈری۔ وہ برہان کو ویسے ہی جھٹک گئی۔ برہان نے سبھی کو جانے کا کہا۔ خادم سب کو لیتے وہاں سے گیا تو کاشف بھی پیچھے ہی گیا۔ منع کیا تھا نا؟ وہ ایک دم سے آیت کو خود سے الگ کرتے منہ کے بل چیخا۔ آیت جو اندر تک کانپ چکی تھی، مقابل کیسے خود سے الگ کرنے پر آنکھوں میں پانی بھر کے تمہارا یہاں کیا کام تھا جو ایسے؟ وہ دانت چباتے کاٹ کھانے والے انداز میں بڑکا تو آیت کے آنسو جو کناروں پر ٹھہرتے رخسار پر بہتے نکلنا شروع ہوئے۔ ہاں تو تم یہاں کون سا خزانہ چھپا رہے ہو؟ آیت جس کے سانسیں ابھی بھی دھڑک رہی تھی، ویسے ہی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے اس کمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج تو تم نے یہاں آنے کی غلطی کی، اگلی بار آیت اگر تم یہاں آئی تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ ضد نہیں کرو، تمہیں ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ ایک دم سے اس کو بازو سے دبوچے طبی آواز میں گرا تو آیت نے بڑی آنکھوں سے بہتے موتی جیسے آنسو سے دیکھا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچے آگے بڑھا۔ میں خود جا سکتی ہوں، تمہیں مجھے راستہ بتانے کی ضرورت نہیں۔
وہ بھی غصے سے لال ہوتی اپنا ہاتھ کھینچ مقابل کے ہاتھ سے نکال گئی۔ وہ نیلی آنکھیں گاڑی وہیں کھڑا رہ گیا اور مقابل کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے غائب ہوئی۔ سامنے ہی سہان کو جم سے آتے دیکھ سیڑھیوں پر ہی کھڑی ہوتی بولی، آج اتنی صبح آنکھ ایسے کھل گئی۔ سہان ملازمت سے جوس کی بوتل پکڑتے سیدھا اس کے سامنے آتا کھڑا ہوا۔ بس آج جلدی اٹھ گئی ہوں یونی، میں آج کلاس لینی ہے، کافی دن ہو گئے مجھے، آیت کو بھی کچھ نوٹ سے سینڈ کرنے ہیں، یونی سے لینے ہیں۔ وہ بھی اتسی سے ملازمہ کو دیکھتے جو ناشتہ لگانا شروع ہوتے سہان کو بتا گئی، اچھا تو مصر آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کو ویسے ہی دیکھتے اب کی کمر پر ہاتھ لگتے ساتھ ہی ہلکے سے دبا گیا۔ چور حور اس کی حرکت پر چونکی، جبکہ ویسے ہی کھڑے اس کو آنکھیں نکالی۔ پلیز چھوڑو حور، جس کا سر چکرانا شروع ہوا تھا۔ سہان کا ہاتھ کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ساتھ ہی کسمساتے بولی، کیا ہوا؟ سہان اس کو اپنے سر کو پکڑتے دیکھ فکر سے ایک سیڑھی اوپر قدم رکھتے قریب ہوا۔ کچھ نے بس ایسے، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حور ویسے ہی سہان کے گلے لگی تو وہ اس کے ایسے قریب ہونے پر ہلکے سے مسکرا گیا۔ تو یونی مت جاؤ، ایسے کرو آج کہیں بھی مت جاؤ، ڈاکٹر کو کال کرو۔ سہان ویسے اس کو اپنے ہثار میں لیے محبت سے بولا۔ ملازمہ جو ناشتہ لگا رہی تھی چور نظروں سے اپنے صاحب اور بیگم صاحبہ کو دیکھ ہلکے سے مسکراتی کچن میں گھسی۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں بالکل فٹ ہوں، یہ تو بس ایسے ہی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ ابھی چلو ناشتہ کرتے ہیں، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ حور سہان کو محبت سے دیکھتے ہاتھ پکڑ گئی۔ سہان بھی مسکراتے ویسے ہی ساتھ گیا۔ میر پور ناشتہ بن گیا۔ آیت جو روم میں داخل ہوئی تھی بہان کے الفاظ سن رکی ہو گیا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں جواب پاس کرتی تیزی سے ٹیبل کی طرف بڑھی تاکہ وہاں سے لیپ ٹاپ لیتے جا سکے۔ سنو برہان بھی ڈریسنگ ٹیبل سے بات اٹھاتے ٹیبل تک گیا تھا۔ آیت کو جاتے دیکھ پکارا۔ یہ لوگ ایک لفافہ اٹھاتے اس کی طرف بڑھا گیا۔ یہ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ بولی تو مقابل آرام سے چلتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کیا۔ یہ فوٹوز ہیں خوبصورت ترین ماڈلز لڑکیوں کی، تم نے ہی کہا تھا نا کہ دوسری شادی کر لو۔ اب کے بولتے مقابل نے سسی سی نگاہ ساکت کھڑی ہستی پر ڈالی جو شاید اس کی بات سن شاکڈ ہوئی تھی۔ تو بھی سوچا کیوں نہ تم ہی میرا یہ کام کر دو، اس سے آسانی ہوگی۔ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میرے اس کام میں اچھے سے مدد کرو گی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں، اپنا گھر آباد کروں۔ چونکہ تم تو کبھی مجھے میرا حق دینے والی نہیں، تو میں نے سوچا اب میں بیچارہ اور کتنا انتظار کر سکتا ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ تجھے شکر کرنا چاہیے، تیری پہلی بیوی نے اتنا تیرے بارے میں سوچا۔ تو بس اب میں نے طے کر لیا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں گا تو تمہاری پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا۔ تم بتاؤ، تم اپنے شوہر کی دوسری ہونے والی بیوی کو پسند کرو گی نا؟ مقابل نارمل انداز میں بول دے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے بالکل سامنے آیا۔ وہ اپنے شوہر کی باتیں سن خاموشی سے لفافہ کھولنے لگی جس میں لاتعداد خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں موجود تھیں۔ ارے یہ کیا، تم نے اتنی اچھی ماڈل لڑکیوں کی تصویریں نیچے پھینک دی، کیا کرتی ہو؟ لائف لائن۔ مقابل اس کے ہاتھوں کو لڑکھڑاتے دیکھ چکا تھا، جبکہ جلدی سے نیچے بیٹھے زمین سے تصویر اٹھانا شروع کی۔ لائف لائن میں، اور ابھی دوسری شادی کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ کیسا انسان ہے یہ؟ جب بھی لگتا ہے میں پوری طرح اس کو جان گئی ہوں، تب بھی کچھ ایسا کرے گا کہ میری زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن آیت تم ہی تو یہ چاہتی تھی، تو ابھی ایسے فرق کیوں پڑ ہے؟ دل سے آواز آئی تو وہ خاموشی سے اس کے عمل کو دیکھنے لگی۔ پکڑو اور پسند کو مقابل سابق سے اٹھاتے تیزی سے اس کے نازک ہاتھ میں تھما گیا۔ کیسی لڑکی پسند کروں؟ وہ الجھے دھیرے سے بولی، جبکہ آواز مشکل سے نکلی تھی۔ جیسی تم ہو ویسی تو وہ بالکل بھی نہ ہو، ہاں بس اتنی خوبصورت ضرور ہو کہ اس کو دیکھ میں بہک جاؤں۔ آپ کے مقابل نے بولتے جیسے درد سے گویا ہوا، جبکہ مقابل کی بات پر اس کی بھی پلکیں اٹھی تھی، جو مقابل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ آنکھوں میں پانی